بیگم میں پھر جا رہا ہوں دکان پر۔ آپ نا شام کو آتے ہوئے جیولری اور کپڑے یاد سے لے آنا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری جیب خالی ہے، میں نے تجھے پہلے بھی بہت کچھ لے دیا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا، احمد کو کال کرتا ہوں پھر دکان پر جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ احمد یار تو کہاں ہے؟ یار میں تیرے گھر کے ساتھ والے پارک میں بیٹھا ہوں۔ یار میں چند منٹوں تک آ رہا ہوں تیرے پاس، تو ادھر ہی رہیں۔ ہاں یار تو آ جا، میں ادھر ہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو؟ چلو ماشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ وہ اس وقت تو دکان پہ ہوتا ہے، خیریت ہے ادھر آ گیا ہے؟ یار میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، میں نے تیرے سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ یار کیا ہوا ہے؟ اللہ خیر کرے۔ یار تجھے تو پتہ ہے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن خرچے ہی اتنے ہیں کہ پیسے کم پڑ جاتے ہیں۔ اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ یار اگر تیرے خرچے اتنے زیادہ ہیں تو اپنے خرچے کم کر دے۔ یار اگر میرے پاس پیسے کم ہو نا، میں اپنے خرچے کم کر دیتا ہوں۔ اکثر میرے پاس پیسے الحمدللہ وافر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یار اگر تو دو چیزوں پر عمل کرے گا نا، یہ تیری پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو اگر تو پڑھے گا تو تیرے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی مدینا وسائنا واجعل مع البرکۃ برکتین۔ اور دوسرے نمبر پر تو اپنے خرچے اپنے بجٹ کے حساب سے کر۔ اگر تو ان دونوں باتوں پر عمل کرے گا تو یہ تیری پریشانی بالکل یار ختم ہو جائے گی۔ یار تیری باتیں سن کر نا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اب میں انشاءاللہ اپنے اخراجات پر کڑی نظر رکھوں گا اور میں اپنے غیر ضروری اخراجات کو ختم کر دوں گا۔ ہاں یار بالکل اچھی بات ہے۔ چلو یار اب کافی ٹائم ہو گیا، میں نے بھی جانا ہے، چلتے ہیں یار، آجو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آج تو بہت خوش لگ رہا ہے۔ ہاں یار الحمدللہ میں خوش ہوں، میری پریشانی دور ہو گئی ہے۔ اور سنا پھر خرچے والا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ اور یار جو تو نے دعا بتائی تھی نا، میں اس کا ورد بھی کرتا رہا ہوں، اور میں نے اپنی بیگم کو بھی سمجھا دیا تھا، اور ہم نے الحمدللہ اپنے خرچوں کو بھی مینیج کر لیا۔ یار ایسا بندہ کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بجٹ کے مطابق اپنے خرچے کرے۔